صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی ایک مرتبہ پھر جاری، اور اس سلسلے میں بھی شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے میں بھی وہی حتی المقدور امیر اہل سنت سے سوالات کریں گے۔ آپ کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل جانوروں پر رحم کے حوالے سے آپ کا کافی ذہن ہے، جبکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جانوروں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی مدنی پھول یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی جانور پر رحم کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہو۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، اور جانوروں پر رحم کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو زیادہ اہتمام ہو کہ جانور بے زبان، یہ بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ لہذا مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے۔ اور رحم یہ آدمی کی فطرت میں کم زیادہ عموماً ہوتا ہے، رحم آتا ہے۔ مجھے بہرحال رحم بہت آتا ہے۔ ایک بار میں جب موسیٰ میں رہا کرتے تھے اور آپ بہت چھوٹے تھے، اس وقت میں نماز کے لیے نکلا ہوں گا تو گلی میں ایک گدھا جو اب بیچارہ بیمار تھا یا ناکارہ تھا تو اس کو ایسے گلی میں پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا تھا، تو وہ بیچارہ پڑا ہوا تھا نڈھال سا، اور اس کو خارش وغیرہ بہت تھی، زمین پر رگڑ رہا تھا اپنا سر، اپنی شدت تکلیف سے وہ غالباً اپنا وہ سر رگڑ رہا تھا، یہ حصہ رگڑے جا رہا تھا اور زخم سا محسوس ہو رہا تھا، بن گیا تھا۔ مجھے بہت ترس آیا، میں واپس گھر آیا اور ایک پرانی گدڑی اٹھائی میں نے، اور گدڑی میں نے اس کے نیچے بچھا دی، تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو کچھ سکون سا ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے مجھے کو دیکھا، پھر میں چلا گیا۔ بچے جمع ہوئے تھے اس وقت، بعد میں شاید دوسرے دن یا اسی دن شام کو بچوں نے، میں جب گزرا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا یا وہاں سے آ رہا تھا تو بچوں نے بولا وہ گڈوڑو مری گیا ہے۔ گڈوڑو یہ کچھی وہاں کافی ہے، کچھی میں گڈوڑو یہی گدھے کو بولتے ہیں،
تو بولے وہ گدھا جو تھا جس کو آپ نے گدڑی دی تھی وہ تو مر گیا. یہ واقعہ. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کیڑیوں کے ساتھ، کیڑیاں دراصل یہ سب کو سمجھنا چاہیے، کیڑی اکیلی نہیں رہتی، کیڑی اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے. چونٹی، اگر اس کو چونٹی کو الگ کر دیں گے اس کے قبیلے میں، ہمیں تو کوئی بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ بہت مضطرب اور پریشان ہوگی، اکیلی رہتی نہیں، وہ اس کو وحشت ہوگی اور وہ تکلیف آئے گی. تو میرا کبھی کبھی صاحب ہو گیا جیسے چادر پر یا کپڑوں پر کوئی کیڑی نظر آئی اور اسے اندازہ کہ میں فلاں جگہ بیٹھا تھا یا وہاں میں نے چادر رکھی تھی تو ادھر کی یہ کیڑی چڑھ گئی ہے، تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ وہیں جا کر میں کیڑی کو جھاڑ دیتا ہوں تاکہ اپنے قبیلے سے مل جائے بیچاری. یا بلا ضرورت یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ کیڑیوں کو مارتے رہتے ہیں، تو میں ان کو روک لیتا ہوں. کیڑیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے. تو کیڑی ہو یا مکھی ہو، ہے نا، بلا حاجت مارا نہ جائے. مارنے کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے مار دے، ایزا دیتی ہے تو مار دے. تو مکھی کا تو واقعہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ابلا گھوڑے سوار میں کہ سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بعد انتقال خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد ہوا مجھے بخش دیا. کس سبب سے؟ فرمایا ایک بار میں کتابت کر رہا تھا، لکھ رہا تھا کہ میرے قلم پر مکھی آ کر بیٹھ گئی اور مکھی سیاہی یعنی انک چوسنے لگی، تو میں اپنے کام سے رک گیا تاکہ وہ مکھی اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی. اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا، اس مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. یہ کہ رحمت حق بہا نامی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نامی جویت یعنی اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے. کرم کی سب باتیں ہیں. تو بہرحال کہ مکھی کو جب یہ ایزا دے، تنگ کرے تو مار بھی سکتے ہیں. کیڑی بھی کاٹتی ہو، جیسے باریک کیڑیاں کاٹتی ہیں تو ایسی کیڑیوں کو بھی مار سکتے ہیں. اسی طرح بعض ایسے موذی ہیں کہ جو خامخواہ ایزا پہنچاتے ہیں، ان کی عادت ہی ایزا پہنچانا ہوتی ہے، تو ایسے موذیوں کو بھی مار سکتے ہیں. جیسے کھٹمل ہے، مچھر ہے، تو ان کا کام ہی کاٹنا ہے بندوں کو، تو کاٹے اس سے پہلے بھی اس کو مار سکتے ہیں. اس کو بھی اسی طرح ماریں گے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، مطلب کم سے کم تکلیف کے ساتھ مارا جائے. جیسے اب کسی جگہ مارا تو اس کو کچلتے رہے، مسلتے رہے تو بیچارے کو تکلیف بہت ہوگی، تو ایک ایسا وار کیا جائے کہ اسی میں مر جائے. جیسے چھپکلی کے بارے میں حدیث شریف میں کہ چھپکلی کو فوائسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا کہ ایک وار میں مارو تو 100 نہیں کیا، دوسرے میں اس سے کم، تیسرے میں اس سے کم، تو ایک ہی وار میں چھپکلی کو مار دیا جائے 100 نیکیاں ملیں گی. لیکن اب اس میں دیکھ لیں گے کسی کی دیوار پر مارے، اس کی دیوار پہ اس کے خون کا دھبا یا وہ ناراض ہو، حق العبد کا معاملہ ہو، یا اللہ کے گھر میں مسجد میں تباہ کر کے آپ نے چوتا اٹھایا اور اس کو مارا چھپکلی کو، تو پتا گیا چھپکلی بھی چوٹ سے چپک گئی، اس کا خون آلود ہو گئی دیوار، اور جوتے کا بھی دھبا پڑ گیا. تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کس طرح مارنا ہے، کہاں مارنا ہے. ماشاء اللہ. وہ مزار شریف پہ جانے کے حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟ مزارات اولیاء پر حاضری دینی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وہ مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم ہی کا غالباً یہ شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یعنی اولیاء کرام کی صحبت میں ایک گھڑی بھر گزارنا یہ 100 سال کی خالص بے ریا یعنی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. اگر ولی کے مزار پر حاضری ہوتی ہے تو سعادت کی بات ہے، کہنا چاہیے. میں نے بھی حاضریاں دی الحمدللہ، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی موقع ملا تو یہ سعادت پائی ہے اللہ کی رحمت سے. کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی کی قبر پہ جانا؟ جی ہاں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف آوری ثابت ہے، دعا کرنا ثابت ہے، اور ہر سال شہداء احد کے مزارات پر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور اندازاً آپ نے کتنے مزارات پر حاضری دی ہوگی اپنی زندگی میں؟ انگنت۔ کوئی مشہور مزارات تو ہوں گے نا؟ مشہور مزارات، سب سے مشہور مزار تو مدینہ منورہ میں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر اسی ضمن میں شیخین کریم بھی وہاں آرام فرمائے قدموں میں، ان کے مزار کی بھی حاضری ہو جاتی ہے مزارات کی۔ یہ بقیع مبارک میں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام آرام فرمائے، تو اگر بقیع شریف کی حاضری تھے تو 10,000 صحابہ کے مزار تو یہ آ گئے۔ پھر جناب والا بے شمار تابعین، تبع تابعین، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام جلیل، جن کے کروڑوں ماننے والے اور اب بھی ماننے والے ان کے پائے جاتے ہیں مقلدین، تو اور بہت سارے علماء مشائخ، سیدی قطب مدینہ بھی وہیں آرام فرمائے الحمدللہ۔ اس طرح یہ کہ لاکھوں مزارات کی حاضری بقیع شریف کی حاضری میں مضمر ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چیدہ مزارات پر بھی میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کربلا شریف امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، کوفہ شریف اور نجف اشرف شریف، کوفہ شریف بھی حاضری دی ہے، نجف اشرف شریف بھی حاضری دی ہے مولا مشکل کشا کے یہاں، سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی حاضری دی ہے، وہ بھی وہی کربلا کی طرف ہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر حاضری دی، وہ تو پورا مزار پورا قبرستانی الغزالی آپ کے نام کی طرف موسوم ہے۔ اور امام اعظم کے مزار پہ حاضری، امام اعظم کے مزار پر بھی حاضری دی ہے الحمدللہ، وہ بھی بغداد معلہ میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ غریب نواز کے والد صاحب کے مزار پر حاضری دی ہے، وہ بھی بغداد معلہ میں ہے۔ بہت مزارات ہے بغداد شریف میں، عراق شریف میں، شیخ جنید بغدادی، سری سقطی، جو تذکرۃ الاولیاء میں کافی اولیاء کرام کا تذکرہ، تمام کافی مزارات ہیں عراق میں۔ تو زبیدہ قبرستان میں کافی مزارات ہیں، بعض انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری دی ہے، سیدنا جرجیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ تو الحمدللہ کافی میری مطلب فہرست طویل ہے حاضریوں کی۔ ہندوستان کے مشہور داتا صاحب کے بارہا قدموں میں حاضری کا شرف ملا ہے، خواجہ غریب نواز الحمدللہ اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کے قدموں میں بھی حاضری کا شرف ملا ہے۔ بمبئی میں ماہیم شریف، پھر حاجی علی سمندر کے اس میں پانی میں مزار ہے ان کا، پانی بھی آ جاتا ہے بعض اوقات ادھر۔ یہ کولمبو گیا تو وہاں کے مزارات پر حاضری دی الحمدللہ۔ کیا آپ نے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف میں حاضری ہوئی، مدینہ المرشد اعلی حضرت کے مزار پر، پھر ان کے آبا و اجداد کے مزارات پر، اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان، والد صاحب رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، ان کے اعلی حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان، سب کے مزارات ہیں الحمدللہ، کرم بالے کرم۔ پھر اعلی حضرت کے مزار پر حاضری تو ضمن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی ہو جاتی کہ وہی اعلی حضرت کے پاس ہی پہلو میں دفن ہے، اور بھی وہاں خاندان اعلی حضرت کے حضرات آرام فرمائے اعلی حضرت کے مزار کے اس میں احاطے میں۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف، احمد آباد شریف، ہاں مدینہ الاولیاء ماشاء اللہ، شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، سیدی قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی یعنی کہ یہ فہرست بہت طویل ہے۔ ٹھٹا شریف اور سیون شریف وہاں بھی حاضری دی ہے، شاقیق پر بھی حاضری دی ہے الحمدللہ۔ اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھٹا شریف غالباً وہاں بھی گیا ہوں۔ مکلی شریف، جی مکلی شریف میں کہا جاتا ہے کہ 1,12,000 اولیاء کرام کے مزارات ہیں، مکلی شریف بھی حاضری دی ہے۔ اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انوکھی بات کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے فتح و رضویہ شریف میں
ان کی کتاب کو بھی حوالہ دیا ہے. یہ بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو حضور یہ اتنے سارے مزارات پر جانا, اتنا سارا مزارات پر جانا, کہ مطلب ذہن میں یہ بھی تو بات آ سکتی ہے بھائی مزارات پر آپ اتنے سارے جا رہے ہو, اس سے اچھا آپ عبادت ہی کر لیں, تصویر پڑھ لیں, تلاوت کر لیں. آپ نے اتنے مزارات پر کیوں حاضری دی ہے؟ کیا پایا آپ نے مزارات سے؟ اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری رضا الہی کے لیے کوئی دے تو یہ عبادت ہے. پاپا اندازاً آپ نے اب تک کتنے مریضوں کی عیادت کی ہوگی اسپتال یا گھروں پہ جا کر؟ اس کا تو کوئی شمار و قطار ہی نہیں ہے. مطلب بابا کیا معمول ہوا کرتا تھا آپ کا اس حوالے سے؟ بارہا حاضری ہوئی ہے مریضوں کے عیادت کے لیے. اس کا حساب کیسے رکھے؟ کیونکہ میری یعنی جس کے تعلقات زیادہ ہوں گے نا تو اس کے جاننے والوں میں مریض بھی ایک تعداد میں ہوں گے, اموات بھی اسی طرح ہوں گی. اس لیے وہ تو بہت گیا ہوں اسپتالوں میں, گھروں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے. جنازوں میں شرکت, ہاں وہ جنازوں کی بھی تعداد ناممکن ہے. پھر یہ کہ ایک محبت کرنے والوں کا اپنا جذبہ کہ بھائی آپ کو ہی جنازہ پڑھنا, کتنے نے تو وصیتیں کر رکھی ہیں, ہر ایک کی وصیت پر ہی پہنچ نہیں سکتا میں. نہ اس کی وہ وصیت پوری کرنا واجب, بلکہ وہ جو ولی کا حق ہے وہ بھی اس سے جائے گا نہیں. جنازہ پڑھانے کا حق تو ولی کا ہے نا. بابا جیسا آپ نے ولی کا فرمایا کہ وہ مرحوم کا ولی, تو ولی سے مراد کیا ہے؟ ولی کے معنی سرپرست یہاں ہوتے ہیں, تو وہ جنازہ جب تک وہ پڑھائے گا یا وہ اجازت دے وہ پڑھائے گا, یہ ہوتا ہے. اور وہ نہ ہو تو اس کے بعد وہ ترتیب بار آخر کار کوئی بھی مسلمان تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی جنازہ پڑھا دیا تو ہو جائے گا, مگر ولی کو حق رہے گا باقی. جیسے کہ ایک سے زیادہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر ولی نے نہیں پڑھی اور دوسروں نے جنازے پڑھے تو بھلے بعد میں آخر میں ولی پڑھ لے. تو اتنی غمخاریاں, اتنی تدفین, اتنے سارے معاملات کو لے کر چلنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر معاملات, تنظیمی معاملات, مسجد کی امامت اور کاروبار اور جو مطلب چلتے رہے, تو آخر آپ نے اس طرف سے توجہ کیوں رکھی؟ اور جب ایک شخص کی مصروفیت کسی دوسری طرف چلی جاتی ہے تو عام طور پر بعض چیزوں سے, بعض معاملات سے وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف مصروف ہو جاتا ہے, مگر آپ کی ایک عرصے تک یہی معمول رہا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں ہوتا نا کہ ہر ایک وقت میں اتنے مریض نہیں ہوتے. ابھی آپ نے شادیوں کا تو پوچھا نہیں کہ نکاح کتنے پڑھائے آپ نے. ارے یہ بھی ایک چیپٹر ہے. تو ایک زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے کہ کبھی مریض کے یہاں چلے گئے اور مریض کے بعد فارغ ہو کر وہ نکاح پڑھا کے آ گئے, نکاح پڑھاتے کسی کے جنازے میں چلے گئے. یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ وہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی, کسی کی دل لگی ہوگی. کہیں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں, کہیں سفر ماتم بچھی ہوتی ہے. یہ تو مطلب دنیا کا نظام ہے. ایک طرف کوئی اپنے بچے کی سالگرہ کی خوشی میں مٹھائی لے کر آ رہا ہے, تو کوئی اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے جنازے کے لیے, موت ہو گئی اس کے لیے کفن لیے چلا آ رہا ہے. سب خوشیوں سے مٹھائیاں کھائیں گے, ادھر یہ اپنے بچے کو قبر کے کیڑے مکوڑوں کے حوالے کرنے چلا ہے. ادھر سے وہ پرگم بازوں کے ساتھ دھوم دھڑکے کے بعد بارات آ رہی ہے, ادھر سے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جنازہ آ رہا ہے. نرنگی دنیا ہے, تو اس کے تماشے تو ہوتے ہی ہیں. تو ہر طرح کے مطلب وہ شرکتیں, جیسے کہ نکاح میں بھی شرکت, خیر شادیاں پرگم بازوں کی تو میں نے مثال دی آپ کو, اس میں تو نہیں جانا چاہیے جہاں یہ بینڈ بازے بج رہے ہوں. ایک عرض کر رہا تھا کہ جنازوں میں بہت گیا ہوں, نکاحوں میں بھی بہت گیا ہوں, اور مریضوں کو بھی بہت دیکھنے گیا ہوں, خود بھی مریض بنا ہوں. یہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ مریض بھی تو بنتا ہے آدمی, اسپتال میں داخل بھی ہوتا ہے, آپریشن سے بھی واسطہ پڑتا ہے اس کا, سب کچھ ہوتا ہے. نکاح پڑھاتا بھی ہے, خود اپنا نکاح کرتا بھی ہے, جنازے پڑھاتا بھی ہے. کبھی اس کا بھی جنازہ پڑھا ہی دیا جائے گا. اسپتال میں داخلے سے کبھی کوئی واقعہ
کوئی اسپتال کبھی داخلہ ہوا ہے؟ ہاں اسپتال میں تو داخلہ ہوا ہے نا میرا. ایک بار وہ سول اسپتال میں داخلہ ہوا کسی مرض کے آپریشن کے لیے. تو میں اصل بہت حساس واقع ہوا ہوں، خصوصاً طہارت پاکی ناپاکی کے تعلق سے. تو میرا سب سے بڑا ٹینشن کسی کے گھر جانے میں یہی ہے، استنجا وضو کا. یہ اس کا انتظام عام طور پر ہر جگہ عجیب و غریب ہوتا ہے. وضو کا انتظام تو خیر دعوت اسلامی کی برکت کے اب کچھ ہونے لگا، ورنہ وضو خانے کہاں ہوتے آج کل گھروں میں. تو وہاں استنجا خانہ جو تھا اس کی کنڈی نہیں تھی. ایک تو جو مجھے یاد پڑتا کنڈی نہیں تھی، اور اس کے قریب پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا گندا. یہ استنجا خانہ اس وارڈ میں. میری تو حالت خراب ہو گئی. میں بولا ابھی تو میں فریش ہوں اور ابھی گھبرا رہا ہوں، جب زخمی ہو کر کہ آپریشن والا تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ کیسے عبور کر کے اور کیسے پاک ہو کر نکلوں اندر سے. میں تو گھبرا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا. پتا چلا لوگوں میں باتیں ہو کہ منع نہ کے ڈر کے بھاگ گیا. آپریشن سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، اس سے ڈر کے بھاگا تھا پاکی ناپاکی کے تعلق سے. پھر دوسرے اسپتال میں پرائیویٹ میں داخلہ لے لیا. پھر ایک اسلام بھائی نے ہمدردی کی کہ آپ پیسے نہیں اس لیے چلے گئے. تو میں نے کہا کیا کروں میں، اس دوست میرے، اس نے بیچارے نے ہمدردی کی میری، اور مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، فلاں اسپتال چلتے، خرچہ انشاءاللہ میں سارا بھروں گا. جزاک اللہ. تو میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا پرائیویٹ میں، اور آپریشن کروا لیا جو کروانا تھا مجھے. آپ پتہ نہیں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہیں آپ شاید پیدا ہوئے نہیں ہوئے تھے پیدا میرے خیال میں. بس ایک ہی بار اسپتال داخلہ؟ نہیں، اس کے بعد بھی ہوا ہے. ایک بار باب المدینہ میں ہوا داخل، جس کا بھی قصہ سنا آپ نے. ایک بار وہ حیدرآباد میں، ایک بار مدینہ منورہ میں، ایک بار مکہ مکرمہ میں. اس طرح یوں تھوڑا تھوڑا وہاں مکہ مدینہ میں تھوڑا تھوڑا داخلہ ہوا ہے، لیکن یہاں لمبے داخلے ہوئے تھوڑے. باب المدینہ حیدرآباد چند روز کے. دوران داخلہ کیا اس وقت کیا وہ مسجد برو تحریک جاری رکھی تھی، یا جو عموماً ہوتا یہ کہ جب بندہ آپریشن کے لیے جاتا ہے یا کسی وجہ سے اسپتال داخل ہوتا ہے تو بس وہ اسپتال ہی کا رہ کے ہو جاتا ہے اور اپنے مرض ہی میں گھما ہوا ہوتا ہے. اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ فکر امت کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات تھے؟ سر وہ پہلی بار جو آپریشن کے لیے گیا نا، وہ ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی مراحل تھے. ابھی تک ہفتہ وار اجتماع ہوا نہیں تھا. ہم نے تاریخ طے کر لی تھی کہ فلاں تاریخ سے ہفتہ وار اجتماع شروع ہوگا دعوت اسلامی کا گلزار حبیب میں باب المدینہ. اب اس سے پہلے مجھے تکلیف بہت ہو گئی، آپریشن ناگزیر ہو گیا. تو یہ آپریشن ہوا، میں پریشان. تو پھر کہ اجتماع کا دن بھی اسی تکلیف کے دنوں میں آیا میری. تو پھر کچھ عیسائی بھائیوں کو ان دنوں عیسائی بھائیوں کی اصطلاح ہی نہیں تھی، کام بھی شروع نہیں ہوا تھا ابھی، تو اجتماع بھی نہیں کیا تھا پہلا. مختلف مقامات میں علاقوں میں جا کر میں نے دعوتیں ضرور دی تھی، بیانات کر کے مدنی مشورے کر کے. مدنی مشورہ بھی اصطلاح نہیں تھی، تو لوگوں نے آنا تھا، یہ امکان تھا. تو جتنا ہو سکا اعلانات کروا دیے کہ، اور تاریخ بھی دے دی خالی. اگر نہیں ہوگا تو پھر تو میدان صاف ہو جاتا، بھائی اس تاریخ کو نہیں ہوگا، فلاں تاریخ کو ہوگا. تو 1 مہینہ لیٹ ہم نے کہ اجتماع 1 مہینہ لیٹ کر دیا ہم نے، یہ اعلانات کروا دیے. لیکن امکان تھا کہ لوگ تو آئیں گے، تو اتنا ہو سکا تو وہاں کھڑے کر دیے بعض عیسائی بھائیوں کو کہ آپ یہ کرم فرمائے، اور جو آئیں ان کو سمجھاتے رہیں گے، 1 مہینے کے بعد یہیں پر اجتماع ہوگا وغیرہ. تو یہ ترکیب ہوئی تھی. باقی اب اور کیا نیکی کی دعوت دی میں نے وہاں. تو وہ ایک عادی ہوتا ہے نا آدمی، تو اس سے راحت ہو جاتا نہیں ہے، وہ اپنی بولی بولتا ہی رہتا ہے. اس کا کوئی خاص واقعہ مجھے ذہن میں نہیں ہے. حیدرآباد کا کوئی ایسا خاص واقعہ؟ حیدرآباد
میں بھی بس تو میری ایک عادت ہے کہ میں کچھ نہ کوئی کام کروں. تو حیدرآباد میں خاص کر میں اپنا کام تحریری لے گیا تھا ساتھ تھوڑا بہت, کہ موقع ملے تو میں تھوڑا کروں گا کام. تھوڑا انتظار بھی کرواتے ہیں نا, داخل کرتے ہیں پھر انتظار کرواتے ہیں, تو وہاں تو میری بعض باتیں لوگوں نے نوٹ کی تھی, جس کا ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا. اب وہ سارا میں اپنے منہ سے بولنا اچھا نہیں لگتا نا میرا. بابا اس رسالے کے اندر کچھ آپ کا جو آپریشن تھا اس سے پہلے کا کچھ جدول بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر مطلب یہ سمجھو ہاسپٹل کی طرف سے کچھ ہدایات آتی ہیں. یعنی یہاں جو رسالے کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت بھلے ہو نہ ہو, آپ کی طرف سے یہ تھا کہ عورت نہیں آنی چاہیے, تو ایسا ہونا چاہیے, تو نماز کے اوقات کا نہیں ہونے چاہیے, تو عشاء کے بعد آپریشن شروع ہونا چاہیے. وہ اپنی جو شرائط بیان کی تھی, اگر اس کی کچھ تفصیل آپ کو بھی یاد ہو. ہاں, وہ میں اس لیے کہ اگر عشاء سے پہلے آپریشن ہو تو پھر عشاء کی نماز اس میں بے ہوشی میں جائے گی. صحیح. تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے کو مطلب یہ ترکیب دے دیجئے کہ عشاء پڑھ کر آپریشن کیا. ڈاکٹر صاحب نے تعاون کیا, ٹھیک ہے ہم آپ کا آپریشن عشاء کے بعد کریں گے. الحمدللہ. یہ کہ میں نے عرض کر دی کہ لیڈی نرس میرے اس میں کوئی بھی نہ آئے, یہ بھی انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا. اچھا, پھر اس میں ایک مطلب بظاہر ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ مجھ سے سوالات نہیں کیے جائیں, مجھ سے پوچھا نہ جائے. یعنی عام طور پر جب بے ہوشی کا آپریشن مطلب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس وقت کچھ توجہ بٹانے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں. تو اس مطلب چھوٹی سی بات کے لیے بھی آپ نے یہ بولا کہ مجھ سے یہ سوال نہ کیے جائے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر کہ بے ہوشی کا انجیکشن لگے اور بے ہوش ہو بندہ اور ہوش میں ہی نہ آئے اور قبر میں چلا جائے تو ظاہری دنیاوی اعتبار سے ہوش میں نہ آئے. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات وہ سوالات کرتے ہیں, مجھے پتا ہے سوالات کرتے ہیں فضول قسم کے, گھریلو قسم کے, دھیان بٹانے کے لیے, تو اس کی حاجت نہیں ہے. میں انشاءاللہ کلمہ پڑھتا رہوں گا اور بے ہوش ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اس طرح میں نے ان کو ذہن دیا. انہوں نے تعاون کیا, میں نے کچھ نہیں پوچھا, انجیکشن لگا دیا. جو ان کا پروسیجر تھا وہ پورا کیا ان لوگوں نے, لیکن یہ کہ وہ بولے نہیں کچھ. تو عشاء کا جو وقت اس لیے رات اس لیے رکھی گئی تھی کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور رات طویل تھی, ورنہ بعد فجر بھی ہو سکتا تھا. مگر اس میں یہ تھا کہ ظہر جلدی آ جائے گی, پھر عصر مغرب عشاء عشاء رکھی گئی تھی تاکہ پہلی نماز جو ہے کہ فجر رہے گی. دوسرا یہ کہ پاؤں قبلہ رخ نہ ہو, ماشاءاللہ کا بھی اہتمام. لیکن عام طور پر تو یوں ہوتا ہے کہ ہم جب ہاسپٹل چلے جائیں تو جس طرح بیڈ رکھا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم مطلب اب ان سارے معاملات کے اندر عام طور پر جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ہو, اس کی پوزیشن, اس کو جاننے والے ہوں, اس کے دو ماننے والے ہوں, وہ تو یہ کام کر لے گا. مگر ایک عام فرد ہے, ایک عام شخص ہے جو معاشرے کا ایک عام آدمی ہے, عام تاجر ہو, عام سا آدمی کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام؟ کیا وہ کہے کہ میرا آپریشن اس کو جو ٹائم دیا وہ اسی کو دیکھے گا, جس طرح لیٹا دیا گیا اسی طرح لیٹے گا, کیا کرے وہ؟ اس میں ایسا ہے کہ اپنے دل میں کوڑن ہونی چاہیے. ایک تو کوڑن ہو, سوز و گداس ہو, اور اس انداز میں ریکویسٹ کرے تو بعض اوقات ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے ڈاکٹروں کی. دوسرا یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی چاہیے, میں مسلمان ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مسلمان اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے میں تعاون کرے, اور ساتھ ہی ساتھ قبلے کی طرف پیر تو نہیں ہونا چاہیے. کعبہ کوئی الیاس قادری کا تو نہیں ہے, کعبہ تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم ہے, معظم دینی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے اسپتالوں میں اپنے بیڈ اس طرح بچھائیں کہ مریض کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. بھلے کم بیڈ, اب ایک کمرہ اس میں 10 بیڈ اگر بچھتے ہیں تو 7-8 بچھے, تھوڑا ترچھے بچھائیں. جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی اپنے گھروں میں WC ترچھا لگاتے قبلہ رخ سے ہٹانے کے لیے. مگر یہ کہ ترچھے سے مراد ہے 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے. پاؤں 45 ڈگری کے اندر میں ہوں گے تو پھر وہ قبلے کی طرف ہی ہوں گے, باہر ہو. یا تو قبلے ہی کی طرف سر ہو, اس طرح کی ترکیب کریں.
مگر اب جب 10 سے 7 بیڈ ہوئے تو گویا اس کو نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو نا، اخروی فائدہ جو ہوگا آخرت کا، اگر ہر کسی کا ذہن نہ ہو اس طرف تو اسی لیے میں ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ذہن تو نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ، ایسے بھی ہوں گے جن کا ذہن ہوا لیکن تعداد کم، باقی تو پیسہ کمانے ہی کی بات ہے. انسانیت کی خدمت کے حوالے سے یہ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور پھر بعض ڈاکٹر جو ہے نا بالکل ڈاکو سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اتنا لوٹ مار کرتے ہیں. لیکن سب ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا میں، جس چیز کو کہہ رہا ہوں خود سمجھ رہا ہوگا اگر سن رہا تو کہ میں مریضوں پر رحم کھاتا ہوں یا مریضوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں سے ہمدردی کرتا ہوں یا اپنے بینک بیلنس سے ہمدردی کرتا ہوں، یہ خود ڈاکٹر خود سمجھتا ہے. تو جو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے، خوف خدا والے ڈاکٹر میں نے دیکھے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے ڈاکٹر بھی میں نے دیکھے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اکثریت جو ہے نا یہ ان کا رخ جو ہے نا وہ غریبوں کی ہمدردی کے بجائے دولت کی ہمدردی کی طرف ہے کہ وہ بیچارے مطلب وہ بس پیسہ آنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج یہ مریض آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، کل آپ بھی مریض ہو جائیں گے، دیر تھوڑی لگتی ہے مرض آتے ہوئے. یہ اس کو بیچارے کو اتنی تکلیف ہے، کل اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. اگر اس تکلیف والے مریض کے ساتھ ہمدردی کریں گے، دلجوئی کریں گے، کچھ چارج میں اپنے کمی یا فی سبیل اللہ اس کا علاج کر دیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس کی برکت سے آپ کا کوئی آتا ہوا مرض ٹل جائے اور آپ کو بھی پتا نہ چلے. آپ کو پتا تھوڑی چلے گا کوئی مرض آنے والا تو ٹل گیا، یا ہو سکتا ہے کہ مرض آئے لیکن اس کی شدت کم ہو. تو یہ بہت فوائد ہوتے ہیں اس سے، اور آخرت کے فوائد بھی اپنی جگہ پر ہے. تو اس لیے ہمدردی غریبوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ ڈاکٹروں کو کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمدردی ان مریضوں کے ساتھ نہیں ہے، گویا یہ ہمدردی خود اپنے ساتھ ہے ان کی، ان کو بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ رو پاؤں ہونا تو کجا، باپا جان کے ساتھ الحمدللہ عز و جل دانتوں کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوا ہے تو وہاں بعد اسکیلنگ یا خون والا تھوک بھی قبلہ رو پھینکنے سے احتیاط کی گئی ہے، اور پہلے ہی سے پوچھا گیا ہے کہ قبلہ شریف کس طرف ہے. صرف ڈاکٹر نہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کسی کے گھر بھی جائیں تو باپا جان کی الحمدللہ عز و جل عادت کریمہ ہے کہ صاحب خانہ سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ قبلہ رخ کدھر ہے. جب وہ رخ بتائیں تو اب اس رخ پہ چپلوں کا رخ. دوسرا یہ کہ چونکہ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، اگر وہاں میسر ہوا تو قبلہ رو بیٹھنا، اور ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت قبلہ رو طرف کلی سے اجتناب کرنا. اچھا حضور، آپ بھی حیدرآباد کے اندر ساتھ تھے تو کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد آ رہی ہو؟ چونکہ یہ واقعہ جو امیر اہل سنت نے بیان فرمایا، یہ لازمی بات ہے، بندہ جب بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی کے بعد جو ہے وہ ظاہری طور پہ اوسان وغیرہ ساتھ نہیں دیتے. تو اب کوئی ایسی بات اگر آپ نے کوئی دیکھی ہو تو وہ بیان فرمائے. اصل اس میں یہ ہے کہ جب بندہ نیند بے ہوش ہوتا ہے نا، جب ہوش کی طرف آتا ہے وہ اندر کا بولتا ہے، سبحان اللہ. وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اندر کا بولتا ہے. تو اس وقت جب باپا جب ہوش کی طرف آ رہے تھے، ان کی زبان میں یہی دعائیں تھی، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کی مغفرت فرما. اسی حوالے سے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، میری مغفرت فرما، میرے متعلقین کی مغفرت فرما. اسی طرح کی دعائیں، کلمہ طیبہ. پھر بعض مزید جب ہوش جاری ہوا تو وہی کہ نماز کا سوال، کہ نماز کا وقت، یعنی نماز کی شدت اس وقت ایسی ذہن کے اوپر غالب تھی کہ جیسے بندہ بے ہوشی سے ہوش کی طرف آ رہا ہے تو اس کو یہ گمان جا رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. حالانکہ فجر میں کافی وقت تھا، تقریباً 12 سے 1 بجے تک جو وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آ چکے تھے اور روم کی طرف منتقل ہو چکے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سارے واقعے کی تفصیل حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ
امیر اہل سنت کے آپریشن کی جھلکیاں، یہ ضرور حاصل کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں جان سکیں گے کہ امیر اہل سنت نے اس وقت آپریشن سے پہلے کس انداز سے نماز کے حوالے سے آپ کی سوچ تھی، اور پھر آپ کی کیا کیفیت تھی، نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی آپ نماز کی طرف آپ کی توجہ تھی، ایمان کی حفاظت کے حوالے سے، اور دوسروں کو گواہ بنانے والی بھی آپ کی صورت تھی، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے لیے دعا، اپنے مریدین کے لیے بھی آپ دعا فرما رہے تھے، اور حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اپنے دعائیں فرمائی اس حالت کے اندر، اور وہاں کے جو ماحول تھے، جس انداز سے جس ڈاکٹر نے، جس سرجن نے آپریشن کیا، اس کے کیا تاثرات تھے، روتے ہوئے اس نے تاثرات کا بیان دیا، تو یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، اس کا مطالعہ بھی کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ہم انشاءاللہ عز و جل آنے والے سلسلوں کے اندر یہ واقعہ کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ اس کے جو مدنی پھول ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے، اور امیر اہل سنت سے ہمارا یہ سوالات کا سلسلہ جس انداز سے جاری ہے آئندہ سلسلوں میں بھی جاری رہے گا۔ مسجد میں تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور چغل خور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔